العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وبآياته. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. دنیا میں اس نعمت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی امتی بننے پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرما دے. ہر مومن اور مسلمان کی خواہش ہے الحمدللہ، اور امت میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کا پاس رکھنے والا بھی بنائے. ہمارا سیرت النبی کے موضوعات چل رہے ہیں. یہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا جمعہ ہے اور تیسرا لیکچر ہوگا سیرت النبی اس واقعے تک کا. پچھلے جمعے تک ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک پہنچ گئے تھے الحمدللہ. اس جمعے ہم ولادت سے اور ولادت کے بعد کا تذکرہ کریں گے. کوشش کریں گے کہ نبوت تک میں مختصر بات کروں کیسے تک. اور ایک میں اور بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابتدا میں عرض کر دوں، پھر اگر کوئی ساتھی پوچھ لیتا ہے تو آپ بھی اس کو بتا سکتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے ابتدائی دور کی بات کی تھی جس میں خواجہ عبدالمطلب خواجہ ابو طالب کا ذکر آیا، تو میں نے اس کے اندر لفظ کو استعمال کیا، لفظ خواجہ کو. تو ایک صاحب نے پھر مجھے کہا کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو اس کا سارا بتایا کہ بھی یہ تو بہت باادب لفظ ہے. ہمارے یہ خواجہ سے مراد وہ والا خواجہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، شیخ والا خواجہ. یہ خواجگان مراد ہے. اور بہت بڑے بڑے ادیبوں نے اور مصنفین نے ایون حضرت رسول عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے بھی خواجہ فتح کا لفظ استعمال کیا، خواجہ یسرف کا لفظ استعمال کیا. تو حضرت عبدالمطلب اور ابو طالب کے ساتھ خواجہ جو ہے وہ ادبن لگایا جاتا ہے. اور پھر جب کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ لفظ کہتا ہے تو اس کے مطابق مرادی معنی لینا چاہیے، اپنے مطابق نہیں لینا چاہیے. کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، آیا کہ اس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کا، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا، ان کی آل کا احترام ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسٹیمپ نہیں نکال لینا چاہیے تھک مارو گئی ہے ایسا نہیں، یعنی یہ دیکھنا چاہیے. اور میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میں اپنی زندگی کے اندر کچھ مقاصد بناتا ہوں، کچھ میرے پوائنٹس ہیں میں جن پر چلتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پوائنٹ سے ہٹ کر چلنا یہ انسانیت کے طریق سے ہٹ جانا ہے، جس کے اندر ایک سب سے بڑھ کر الحمدللہ تعالیٰ مرد دم تک اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم دائم رکھے. میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں انتہا سے بھی زیادہ میں رقیق انسان ہوں. یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی اگر میرے سامنے کو ہلکی سی بھی وہ کر دینا تو بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی مار دوں، اور یا اگر اس کو نہیں مار پا رہا تو میں خود مر جاؤں. یہ کیسے ہو جائے کہ جن کی برکت سے ہمیں کلمہ ملا اور جن کے خانوادے سے ہمیں سب کچھ ملا، ان کا احترام ہمارے لیے کوئی معنی نہ رکھے. اور دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، جتنے بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، وہ میرے ایمان کی حقیقت ہے. اگر صحابہ کا احترام اور صحابہ کا ادب اور صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں کوئی اس طرح کی کمی ہے تو پھر میرے ایمان کا کوئی دور نہیں ہے، میرے ایمان کا کوئی حق نہیں بنتا. مجھے لا الہ الا اللہ پہنچا ہی ان صحابہ اہل بیت کی برکت سے رحمۃ اللہ تعالیٰ.
تو یہ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا تھا. مجھے امید ہے کہ ان ساتھی تک میری بات پہنچ جائے گی مجھے تو آئے تو نہیں. لیکن چلیے آج ہم ولادت تک پچھلے جمعے ہم نے بات کر دی تھی. آج ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. حضرت ام آمنہ کی گود میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا دور ہے. رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کو، شیر خارگی کا جو موسم ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ پیا اپنی حقیقی ماں حضرت آمنہ کا. اور حضرت آمنہ کے بعد جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی جو لونڈی جس کا ہم نے پچھلے جو میں ذکر کیا تھا سویبہ. یہاں سے ایک اور بات درج کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک نام ہے نا صوبیہ، وہ نام صوبیہ نہیں ہے، اصل میں نام ہوتا ہے سویبہ. تو یہ ہمارے یہاں صوبیہ چل پڑا، وہ یا بعد میں کر گئے با پہلے لے. حالانکہ اس میں یا پہلے با بعد میں. سویبہ نام ہوتا ہے، صوبیہ نہیں تھا. جس طرح ہمارے پاکستان میں ایک نام چلتا ہے شرجیل، یہ اصل میں نام شرجیل نہیں ہے، اصل میں نام ہے شرحبیل. تو وہ نقطے پیچھے کی طرف آ گئے، یعنی بعد میں نقطہ آگے نیچے آیا وہ جیم بنا اور یہ اس طرح وہ شرجیل کہنا شروع ہو گئے. وہ نام اصل میں شرحبیل ہے، شرجیل نہیں ہے. اس طرح یہ نام سویبہ ہوتا ہے، صوبیہ نہیں ہوتا. صوبیہ عربی لغت میں کوئی نام ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اردو لغت میں اس کی کوئی خاص معنی نہیں ملتے صوبیہ کے. صاد کے ساتھ تو ملتا ہے لیکن تا کے ساتھ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. تو سویبہ کا بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی ایک ہی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں زوجہ بنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایمان لے آئے تھے. ان کی بیٹی تھی درہ. درہ کا نکاح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہ بات فرمائی کہ میں درہ سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ درہ تو میری بھتیجی ہے. یعنی ابو سلمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سویبہ کا دودھ دیا تھا، اس اعتبار سے یہ دونوں رضائی بھائی ہوئے. تو فرمایا کہ یہ تو میری بھتیجی ہے، میں تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ دلیل ملتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا جو طویل عرصہ ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے. بنو سعد سے، بنو سعد یہ قبیلہ ہے طائف کے پاس. یہاں سے سال میں 2 مرتبہ یہاں کی عورتیں مکہ آیا کرتی تھیں، بچوں کو رضاعت کے لیے لے جاتی تھیں. یہ عرب میں ایک رواج تھا. ان کے 2 وجوہ ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے معاوضہ کماتی تھی، روپے پیسے کماتی تھی کہ وہ بچوں کو لے جاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی. اور پھر جو عرب کے لوگ تھے یہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ان کو جو ہے نا صاف ستھرے اور گاؤں کے دیہات کے ماحول میں بھیجتے تھے کہ وہاں پر بچے کی پرورش اچھی ہوتی ہے. تو 10 عورتیں آئی تھیں بنو سعد سے جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس پورے واقعے کو خود بیان فرماتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب میں قبیلہ بنو سعد سے آئی تو میری سواری بھی بہت زیادہ لاغر اور کمزور تھی اور میں خود بھی بہت زیادہ کمزور تھی. میرے پاس تو میرے اپنے بیٹے کو بھی پلانے کا دودھ پورا نہ ہوتا تھا. لیکن میں پھر بھی امید آس لگا کر میں نے اپنے خامن سے کہا کہ ہم چلتے ہیں، جا کے ہم جو ہے وہاں سے کوئی بچہ لے آتے ہیں. ان کے خامن جو ہیں ان کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے. حلیمہ سعدیہ کے خامن کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے. انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ مکہ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا بہت اچھے، دیکھ لیتے ہیں چل کے. تو فرماتی کہ جب میں مکہ کی طرف آ رہی تھی تو میری وجہ سے باقی عورتوں کو تاخیر ہوتی تھی کہ میری سواری چل نہیں پاتی تھی، اتنی لاغر تھی. میں اس حال میں مکہ پہنچ گئی. ہم نے مکہ کے قریب آ کے پڑاؤ ڈالا جیسے خانہ بدوش آ کے خیمے لگاتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس طرح جا کے خیمے لگائے اور پھر یہ لوگ گھر گھر جاتے تھے، بچوں کو طلب کرتے تھے. تو پھر جو اہل مکہ ہوتے تھے وہ عورتوں کو دیکھتے تھے کہ یہ عورتیں ذرا اچھی طاقت ہے، کمزور تو نہیں ہے، ان کا پیچھے کیا نظام ہے ساری. تو حلیمہ سعدیہ کا تو ایسا کوئی ترتیب نہیں تھی. تو یہ پورا ایک راؤنڈ لگا کے واپس آ گئی اور آ کے اپنے خامد حارث بن عبد العزیٰ سے کہنے لگی کہ سب بچوں کے یہاں گئی تھی، کوئی ملا نہیں، ایک یتیم بچہ تھا. کیونکہ یہ جو بنو سعد کی عورتیں آتی تھیں یہ یتیم بچوں کو نہیں لیتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ باپ ہے نہیں تو کوئی خاص معاوضہ ملے گا نہیں ملے گا امید نہیں ہوتی تھی، اس لیے چھوڑ دیتی. تو انہوں نے آ کے کہا کہ یتیم بچہ ہے لیکن بڑا خوبصورت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو لے لوں، تو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، خالی ہاتھ واپس ہی جانے سے بہتر ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں. حلیمہ سعدیہ اس واقعے کو خود بیان کرتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ میں جب بی بی آمنہ کے پاس گئی اور میں نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا،
ابھی میں نے رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہی تھا کہ میرے پستان میں اتنا دودھ آیا کہ اس دودھ سے میرا بیٹا بھی رچتا تھا اور نبی پاک بھی رچتے تھے. فرمایا پہلی برکت مجھے حاصل ہوئی. اس کے بعد جب میں نبی پاک کو لے کر اپنے خیمے کے اندر آئی تو میرے خامن گئے اور انہوں نے جا کے وہ اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی تھی، اگر اس میں سے کبھی دودھ نکلتا بھی تو بالکل معمولی سا 1 کپ دودھ نکل آتا، اس سے کم. لیکن اس دن جب میرے خامن حارث بن عبد العزیز گئے، انہوں نے اونٹنی دھوئی تو جو برتن لے کر گئے تھے وہ برتن پورا بھر گیا. اور وہ آگے مجھے فرمانے لگے، حلیمہ مجھے لگتا ہے کہ تم جو بچہ لے کر آئی ہو یہ بہت برکتوں والا ہے، یہ بہت برکتوں والا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی پاک کو گود میں اٹھایا تھا تو میں اس وقت سے دیکھ رہی تھی ان کی برکات. تو جب میرے خامن نے بھی مجھے آ کر کے بات کہی تو مجھے اور بھی زیادہ ان سے محبت اور شفقت بڑھ گئی نبی پاک کے ساتھ. فرماتی جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اونٹنی پہ بٹھایا، وہ اونٹنی جو چلتی نہیں تھی، جو آتے ہوئے عورتیں میری اونٹنی کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی، جاتے ہوئے وہ عورتیں میری اونٹنی سے ملنا چاہتی تھی لیکن مل نہیں پاتی. تو وہ کہنے لگی کہ حلیمہ یہ تم نے کر لیا اپنی سواری کو، یہ تو اتنی لاغر تھی کہ ہم آتے ہوئے تمہاری وجہ سے پریشان ہوئی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں نے جو حالات بیان کیے یہ وہ حالات ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں جب پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قبیلہ میں چلی گئی، بنو سعد قبیلہ میں، وہاں پر پھر 2 سال تک حضرت محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رضاعت کا وقت گزارا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں، انہوں نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دین کیا ہے. تو فرماتی کہ 2 سال کے بعد پھر بچوں کو واپسی لوٹایا جاتا ہے. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نبی پاک کو واپس کروں، لیکن ایک معمول تھا، معمول کے مطابق عورتیں بھی جو بچے لے کر آئی تھیں وہ لے کر گئی. میں بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پر پہنچ گئی اور میں نے جا کے بی بی آمنہ سے یہ درخواست کی کہ دیکھو تمہارا بچہ کتنا طاقتور ہو گیا، کتنا صحت مند ہو گیا، میں نے اس کو اتنا اچھا ماحول دیا، میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس کو مجھے 2 سال کے لیے اور دو. تو بی بی آمنہ بھی اس پہ راضی ہوگی، یہ اللہ کا ایک نظام تھا. بی بی آمنہ بھی اس پہ راضی ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں. تو فرماتی کہ جب میں لے کر آئی پھر کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ رونما ہوا. اس وقت نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 4 سال کی تھی اور بہت سو اس کے اندر کچھ اور عمر کا اعلان بھی آتا ہے. لیکن راجے جو ہے وہ 4 سال کی عمر ہے. وہ واقعہ شق صدر کا پیش آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، لیکن کئی سیرت نگار 5ویں مرتبہ کا بھی لکھتے ہیں، لیکن وہ 5ویں مرتبہ کا جو شق صدر ہے وہ راجے نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا پہلا شق صدر 4 سال کی عمر میں ہوا. آپ کا دوسرا شق صدر جو ہے وہ تقریباً نبوت کے وقت میں ہوا جب آپ کو نبوت ملی تھی. اور آپ کا ایک شق صدر جو ہے وہ تقریباً 10 برس کی عمر میں ہوا. 4 سال کی عمر میں ہوا، پھر 10 برس کی عمر میں ہوا، پھر آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا، پھر معراج سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا. میں آخر میں ان چاروں کی وجوہات بھی بیان کر دوں گا جو شہداء اور محدثین نے لکھی ہیں. تو آپ کا شق صدر ہوا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا آیا، جو حضرت حلیمہ کا حقیقی بیٹا تھا، وہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ اماں 2 شخص محمد کو قتل کرنا ہے. تو کہتی کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا کرنا ہے. تو جب ہم باہر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر کچھ غم کے جو ہے نا وہ اثرات ہیں. تو میں نے ان کو پکڑا، سینے سے لگایا اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ 2 سفید پوش لباس آئے تھے، انہوں نے آ کے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، اس کو دھویا، اندر رکھا اور پھر انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ بند ہو گیا. بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے، اللہ کے حکم سے وہ آئے تھے. انہوں نے میرے اندر سے ایک گوشت کا لوکھڑا نکال کے باہر پھینکا اور میرے دل کو دھویا. کچھ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی جنت کے پانی سے دھویا، کچھ کہتے ہیں کہ زمزم سے دھویا. اور وہ اس لیے دھویا کہ جو لوتھڑا نکالا وہ شیطان کا لوتھڑا تھا، وہ شیطان کا حصہ تھا جس کو نکال دیا گیا. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن جو میرا شیطان ہے اللہ نے اس کو
میرے تابع ہو. اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلطی کوتاہی سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اس قسم کی چیز سے پاک تھے. تو یہ پہلا شق صدر کا واقعہ ہوا. اس کے بعد حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے اور بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں دیکھی تو میرا دل ڈر سا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی نقصان ہو جائے اور مجھے کوئی خمیازہ بھگتنا پڑ جائے. فرماتی ہے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ تو کوئی خاص ہی بچہ ہے. تو فرماتی ہے کہ میں واپس چلی گئی اور میں نے اماں آمنہ کو وہ بیٹا ان کا سپرد کر دیا. 6 سال کی عمر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو پھر اماں آمنہ کا دل کیا کہ میں اپنے خامن حضرت عبداللہ کی قبر پر جو یثرب مدینہ جس کو آپ کہتے ہیں, یہ یثرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مقدس سے مدینہ المنورہ ہوا, اس سے پہلے یثرب ہی کہلاتا تھا. تو فرماتی ہے کہ میں ان کو لے کر حضرت عبدالمطلب اور بی بی آمنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ کی ایک بادی تھی جن کا نام برقہ تھا, جن کو ام ایمن کہتے ہیں, ان کا نام ام ایمن ہوا. اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. یہ ان کی شادی ہوئی تھی حبشہ کے ایک بندے کے ساتھ, وہ کالا تھا, اس سے ان کی بیٹی پیدا ہوئی ایمن, اس سے ان کا نام ام ایمن ہوا. بعد میں پھر ام ایمن کی شادی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی جن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے. یہ ام ایمن بہت انہوں نے طویل عمر پائی, یہاں تک کہ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ام ایمن حیات تھی. صحابہ ام ایمن کے پاس جاتے تھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کرنے, کیونکہ ان کا رتبہ ایک ماں کا رتبہ تھا. تو ام ایمن یہ لوگ گئے ابوا کے, پہلے چلے گئے واپسی پر ابوا کے مقام پر اماں آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی. طبیعت خراب ہوئی, وہیں پر اماں آمنہ کا انتقال ہوا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بھی وہاں تھے, اور روایات میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت دیر تک اپنی والدہ کی قبر پر یوں لیٹے رہے اور روتے رہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک, ماں کی جدائی تھی, پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے, اور تھوڑا سا چلنے لگے تو ماں نہیں رہی, تھوڑے جوان ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا گیا. کسی نے کہا کہ سایہ نہ رہا اس سایہ دار پہ جس نے ساری دنیا کے اوپر سایہ کیا. اپنی رحمت کی چادر جس نے ساری دنیا پہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی رحمت کی چادر کو ساری دنیا کے اوپر چھاؤں کے لیے جو ہے نا وہ بڑھا دیا. وہ خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے غم میں رہے اور آپ ان کی قبر پہ لیٹ کے روتے رہے. اس کے بعد جو ٹوٹل اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت تھی وہ خواجہ عبدالمطلب کی اس میں آ گئی. اور خواجہ عبدالمطلب کے 10 بیٹے تھے, 6 بیٹیاں تھیں. ان کا بہت بڑا خاندان تھا, پوتے پوتیاں نواسے بہت زیادہ تھے. لیکن خواجہ عبدالمطلب کو حضرت نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت. جب خواجہ عبدالمطلب مکہ میں تشریف لاتے کعبۃ اللہ میں تو ان کے لیے ایک خاص چادر بچھائی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی بڑا آدمی ہے نا, اس کے لیے سفید چادر تکیہ لگاتے ہیں, تو وہاں اس پر خواجہ عبدالمطلب کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا, سب دائیں بائیں بیٹھتے تھے. لیکن حضرت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو سیدھا اپنے دادا کی جگہ پر ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے. کئی مرتبہ ان کے چچاؤں نے ان کو روکا کہ نہ بیٹھا کرو, تو خواجہ عبدالمطلب نے فرمایا کہ اس کو نہ روکا کرو, مجھے اس سے بڑی محبت ہے, اگر یہ میرے قریب آتا ہے تو اس کو میرے قریب آنے دیا کرو. خواجہ عبدالمطلب بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے, میرا پوتا ہے, یہ باقی سب سے منفرد ہے. 10 سال کی عمر میں خواجہ عبدالمطلب بھی اللہ کو پیارے ہوئے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل کفالت جو ہے وہ خواجہ ابو طالب کے حصے میں ہے, جو ان کے سب سے بڑے چچا تھے اور وہ خواجہ عبدالمطلب کے جانشین بھی تھے. ان کے 4 بیٹے تھے. طالب, ابو طالب کنیت ہے ان کا اصل نام روایات میں بہت کم ملتا ہے, سیرت کی کتب میں بھی بہت کم ملتا ہے, ابو طالب بھی پکارتا ہے. ان کے 4 بیٹے تھے, ایک کا نام طالب تھا اور ایک حضرت عقیل تھے اور ایک حضرت جعفر طیار تھے اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم. جو طالب تھے ان کے ایمان لانے کا کوئی نہیں ثبوت ملتا تاریخ کی کتابوں کے اندر, لیکن جو باقی 3 تھے یہ ایمان والے ہوئے اور تینوں کمال کے لوگ تھے. حضرت عقیل بھی, حضرت جعفر طیار بھی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم, یہ تینوں ہزار کمال کے انسان تھے. ابو طالب نے آخری وقت تک نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اس کے بعد خواجہ ابو طالب پہ بہت سخت امتحانات آئے, لیکن خواجہ ابو طالب نے پھر بھی اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا, ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواجہ ابو طالب نے لے لیا
یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے جو سیرت کی کتابوں میں اس وقت آپ کی عمر قریب 15 سے 20 کے آس ہوگی، جب شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شام کی طرف مکہ کے لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ دو تجارتیں ہوتی تھی، ایک شام کی طرف ہوتی تھی اور ایک یمن کی طرف ہوتی تھی۔ تو شام کی طرف جب تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں پر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس مقام کا نام ہے بصرہ، ایک ہے نا بصرہ، بصرہ نہیں، بصرہ مقام تھا۔ وہاں پر آپ رکے تو وہاں ایک راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا، اس کو بحیرہ راہب کہتے ہیں۔ جرجیس وہ اپنے کبھی کلیسا سے باہر نہیں نکلا تھا، جو بھی اس کا معبد خانہ تھا، عبادت کی جو جگہ تھی، وہاں سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ بہت کسی خاص موقع پر وہ باہر نکلتا تھا۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ ابو طالب کے ساتھ وہاں پر گئے تو اس وقت جرجیس باہر آئے اور انہوں نے لوگوں کو ایک ایک کر کے ٹٹولنا شروع کیا، ایک ایک کر کے ٹٹولنا شروع کیا۔ تو جب جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر آئے جرجیس، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا باپ کون ہے، انہوں نے فرمایا اس کا ولی کون ہے، کیونکہ پہلے کتابوں میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ انہوں نے آگے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے والد کون ہے، انہوں نے فرمایا اس کا ولی کون ہے۔ خواجہ ابو طالب آگے ہوئے تو انہوں نے خواجہ ابو طالب کو اپنے پاس بلایا۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ ان کی دعوت بھی کی، کھانا کے لیے ان کو بلایا۔ ایک روایت یہ بھی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں تو شریک نہیں ہوئے۔ تو جرجیس نے کہا بحیرہ راہب نے کہ بھئی وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا بھتیجا ہے، وہاں پر وہ جانوروں کی اور سامان کی حفاظت کر رہا ہے، تو اسی کے لیے تو دعوت کی، اس کو بلا کے لاؤ۔ تو پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، یہ بھی واقعہ آتا ہے۔ تو پھر جرجیس یعنی بحیرہ راہب نے خواجہ ابو طالب کو یہ کہا کہ میں واسطہ دیتا ہوں کہ اس بچے کو شام نہ لے کے جاؤ، اس بچے کو واپس بھیج دو، کیونکہ اگر یہ شام میں چلا گیا تو جو یہودی ہیں وہ اس وقت اس بچے کی تلاش میں ہیں۔ اگر یہ سامنے آ گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ یہود اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی پاک ابھی بچپن میں تھے، یہودی عالم ان کے گھر کے پاس آیا تو آگے کہا کہ اس بچے کے ماں باپ ہیں؟ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ اس کی نظروں میں مجھے بہت شک ہوا، تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں میں اس کی ماں ہوں اور یہ جو حارث جو ہے عبد الرزاق یہ اس کے والد ہے۔ تو کہا لیکن اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور وہ چلا گیا۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو بتایا کہ یہ واقعہ وہاں پر رونما ہوا تھا۔ تو پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس بھیج دیا گیا غلاموں کے ساتھ۔ پھر آپ علیہ السلام دوبارہ تجارت کے لیے 25 سال کی عمر میں آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت جب ہوئی، ان کا مال لے کر آپ شام کی طرف گئے، ان کے ساتھ میسرہ تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ وہ تجارت بڑی منفعت والی ہوئی، بہت زیادہ اس میں منافع ہوا اور میسرہ نے بہت سے واقعات دیکھے۔ اور پھر اسی بصرہ کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک اور راہب وہاں پر ملا جو بحیرہ راہب تھا، اس کا یہ جانشین تھا، بحیرہ راہب کا یہ جانشین تھا۔ یہ بالکل عین اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا۔ اس کا نام جو ہے وہ مصورہ آتا ہے روایات کے اندر، اس کا نام یہ تھا۔ اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے ادھر لال لال حلقہ تھا آنکھوں کے اندر۔ اس نے آ کے وہ دیکھا تو اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ سفر کی وجہ سے ہوا ہے؟ سکا نہیں، یہ تو ان کی آنکھوں میں پہلے سے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا۔ پھر انہوں نے مہر نبوت دیکھی۔ مہر نبوت کے بارے میں بھی دو روایات ہیں، ایک یہ کہ پیدائش کے وقت سے ہی مہر نبوت تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ کا پہلی مرتبہ شق صدر ہوا اس وقت آپ کے یہاں پر مہر نبوت تھی۔ یہ سیب نما تھا مہر نبوت، یہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر تھا۔ تو جتنے بھی جو عیسائی یا یہود کے جو بڑے لوگ ایمان لے کر آتے تھے، جو اہل علم ہوتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مہر نبوت کو دیکھتے تھے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیکھی تھیں اور اس کے بعد ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ مہر نبوت حضرت سلمان فارسی نے بھی دیکھی۔ تو انہوں نے بھی جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو بتایا ساری چیزیں کہ آپ وقت کے نبی ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ بعد میں یہ واپس آئے۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بتائے، اخلاق بتائے، تجارت کا طریقہ بتایا، تو حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی، جس کے اندر ایک بات یہ بھی آئی تھی
کہ میسرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمایا، عرض کی کہ میں نے ایک عجیب چیز یہ دیکھی ہے کہ محمد جس راستے پر چلتے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بادل ان کے اوپر سایہ کرتے. تو حضرت خدیجہ بہت انسپائر ہوئی تو انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے آپ سے پہلے 2 شوہر تھے. عرب کے بہت بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا. تو آپ نے اپنے چچاؤں سے کہا کہ مجھے خویلد کی بیٹی خدیجہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا، تو آپ جیسا چاہیں. تو وہ ان کے چچا اور حضرت خدیجہ کے چچا آپس میں دوست تھے، انہوں نے بات کی، نکاح ہوا. خواجہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ خواجہ ابو طالب نے ان دونوں خاندانوں کے خطبے میں تعریفیں بیان کی، اور ان کا 20 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حق مہر ہے وہ مقرر کیا گیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر سے بچے پیدا ہوئے 6، 2 بیٹے 4 بیٹیاں. ایک بیٹا سب سے پہلے پیدا ہوا قاسم، جس کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم. اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئی، اس کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئی، اس کے بعد حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، اس کے بعد آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیوں میں پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. روایات میں ایک نام آتا ہے طیب الطاہر، یہ نبی پاک کے 2 بیٹے تھے. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھے. طاہر اور طیب حضرت عبداللہ کو کہا جاتا تھا. بیٹے دونوں بچپن میں فوت ہو گئے. آپ کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں. ایک بیٹی کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا، دوسری کا نکاح قبل بعثت یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا. حضرت رقیہ کا نکاح جو ہے وہ عتبہ کے ساتھ ہوا، اور ام کلثوم جو ہے ان کا عتیبہ کے ساتھ ہوا. یہ جیسے بچپن میں رشتے طے کر دیتے تھے، لیکن بعثت کے بعد ابو لہب نے جان بوجھ کر اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس کی بیٹیوں کو چھوڑ دو. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تکلیف برداشت کی، اور جو اس کا چھوٹا بیٹا تھا عتیبہ، اسے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیف دی، اور ایک اس نے سخت ترین بدتمیزی کی، بہت سخت ترین اس نے بدتمیزی کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، جس پر پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی تھی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر نازل فرما. تو وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ نبی پاک نے مجھے یہ بددعا دی، میرے ساتھ ایسا ہوگا. تو وہ شام کی تجارت پر لوگ اس کو بہت ضد کر کے لے گئے. ابو لہب نے بھی روکا، لیکن لوگوں نے کہا تو بڑا بنتا ہے، ویسے تو بڑی مخالفت کرتا ہے اور تو اس کی بات سے ڈرتا ہے، بھیجنا اپنے بیٹے کو. تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، لیکن کہا اس کی حفاظت کرنا. تو کہتے ہیں کہ اس کو بالکل درمیان میں لٹایا، پہلے اونٹوں کا حصار باندھا، پھر سامان کا حصار باندھا، پھر لوگ سوئے، اور یہ کہا کہ پہلے لوگوں کو نقصان ہوگا، سامان کو یہ تو بچ جائے گا، اتنے میں ہم لوگ اڑ جائیں گے اگر کوئی ایسا ہوا. لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ ایک شیر آیا، وہ سیدھا اس نے فلائی کیا عتیبہ کے اوپر. اس کو اس نے وہیں پہ چیرا پھاڑا، لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی، اور وہ واپس چلا گیا. تو پھر ابو لہب یہ بات جب اس نے کہی کہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ اس کو محمد نے بددعا دی تھی، دیکھو اس کا یہ حال ہو گیا. تو آگے بعثت نبوت انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرمائے. شروع میں جو میں نے وضاحت کی تھی میں وہ دوبارہ وضاحت کر دوں کہ میں نے پچھلے جمعے کے بیان کے اندر لفظ خواجہ عبد المطلب اور خواجہ ابو طالب کو جو میں نے بیان کیا، یہ بہت ہی زیادہ باادب الفاظ ہیں، بہت ہی زیادہ باادب الفاظ ہیں، اور بہت سارے مصنفین اور اردو کے ادیبوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر. اور دوسری بات میں یہ وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی اسپیکر بیان کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، اگر وہ کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کے مطابق مرادی معنی لینا چاہیے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں اعزاز اور اکرام کیا ہے، یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا احترام کس درجے پر رکھتا ہے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں، ان کی خیرات کھا رہے ہیں، ان کی نسبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو یہ اس دن ہماری زندگی کا سب سے نیچا دن ہوگا، اور ہماری زندگی کا وہ سب سے ذلت آمیز دن ہوگا جس دن ہمارے دل میں نبی پاک کے اجداد اور آل اطہار کے بارے میں کوئی کمی آ جائے گی. اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے. اگر ایسا وقت ہماری زندگی میں ہو، ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے اللہ ہمیں زندگی کی ضرورت نہیں، ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت میں اور آل نبی اجداد نبی کی محبت میں موت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے جو انشاءاللہ